بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گلو بند کی برکت۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جماعت ادا فرمانے کے بعد اپنے مصاحبین کے حلقے میں تشریف فرماتے کہ ایک ضعیف و ناتواں فقیر آپ کی خدمت میں وارد ہوا۔ اپنی حاجتیں بیان کرتے ہوئے عرض کیا، بھوک کے مارے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، میرے پاس لباس بھی نہیں ہے، آپ مجھے کھانا اور لباس عطا فرما دیں، میں اس وقت سخت تندرستی میں مبتلا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ آپ نے بلال حبشی سے فرمایا، اس ضعیف شخص کو فاطمہ کے گھر تک پہنچا دو۔ بلال اس کو لے کر حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے پر حاضر ہوئے اور اس ضعیف نے جناب فاطمہ الزہرا سے اپنی تنگدستی کا ماجرا بیان کیا۔ ادھر حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی علیہ السلام 3 دن سے فاقے سے تھے، کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ایسے مشکل حالات میں بھی جناب فاطمہ الزہرا کو اس ضعیف مرد کی فکر لاحق ہوئی کہ کسی بھی عالم میں اس کو خالی ہاتھ لوٹنے نہ دیا جائے۔ جناب فاطمہ الزہرا کے پاس ایک چاندی کا گلوبند تھا جس کو آپ کے جد حمزہ کی کسی دختر نے بطور نشانی آپ کو ہدیہ کیا تھا۔ آپ نے فوراً اس کو گلے سے اتارا، اس بوڑھے شخص کو عطا کر دیا اور فرمایا، اس کو فروخت کر کے اس کی رقم سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لو۔ وہ بوڑھا شخص خوشی خوشی خانہ فاطمہ الزہرا سے لوٹا، حضور کی خدمت میں پہنچا اور یہ سارا ماجرا بیان کر دیا۔ یہ سن کر آپ کا دل تڑپ اٹھا اور آپ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس ضعیف شخص نے اس گلوبند کو نیلام کرنا چاہا۔ جناب عمار یاسر نے کہا کہ اس کو کتنے میں بیچنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اتنی قیمت کہ جس سے میرے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، ایک لباس مل جائے جس میں میں نماز ادا کر سکوں، اور گھر تک پہنچنے کے لیے سفر خرچ کے عنوان سے 1 دینار نقد بھی مل جائے۔ جناب عمار یاسر اپنے حصے کا مال غنیمت فروخت کر کے کچھ رقم اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس ضعیف شخص کو 20 دینار اور 100 درہم دیے، ایک لباس دیا، اپنی سواری دی اور اس کے علاوہ ایک وقت کا کھانا، روٹی اور گوشت بھی عطا کیا۔ بوڑھا شخص خوشی ہو گیا، اس نے عمار یاسر کا شکریہ ادا کیا اور یہ دعا کی، خدایا تو فاطمہ الزہرا کو اس قدر نواز کہ نہ اس سے پہلے ان کی آنکھوں نے دیکھا ہو اور نہ ان کے کانوں نے سنا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ یہ دعا کر کے وہ شخص چلا گیا۔ جناب عمار یاسر نے اس گلوبند کو مشک سے معطر کیا، ایک یمنی کپڑے میں اس کو لپیٹا، اپنے سہم نامی غلام کو حکم دیا، اس گلوبند کو لے جا کر جناب فاطمہ الزہرا کی خدمت میں پیش کر دو، اور ہاں، میں نے تجھ کو بھی ان کی غلامی میں دے دیا، آج سے تو میرا نہیں، جناب فاطمہ الزہرا کا غلام ہے۔ سہم کا یہ حکم بجا لایا، جناب فاطمہ الزہرا نے یہ گلوبند لیا اور سہم کو آزاد کر دیا۔ سہم جو شروع سے لے کر آخر تک تمام صورتحال سے واقف تھا، مسکرانے لگا۔ جناب فاطمہ الزہرا نے دریافت کیا، مسکرا کیوں رہے ہو؟ سہم نے جواب دیا کہ میں اس گلوبند کی برکت پر مسکرا رہا ہوں، اس نے بھوکے کو سیر کیا، برہنہ کو لباس دیا، فقیر کو بے نیاز کیا، ایک غلام کو آزاد کیا اور آخر کار اپنی مالکہ کے پاس واپس پہنچ گیا۔ حوالہ کتاب بشارت المصطفیٰ، صفحہ 167۔